نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم نے جو اپنا فعل کا سلسلہ شروع کیا اس میں ہم نے فعل ماضی مکمل کیا، فعل مضارع بھی ہم نے مکمل کر دیا، اور فعل ماضی کے اندر ہم نے جملہ فعلیہ ہم نے کیے. جملہ فعلیہ کے اندر مفعول کا استعمال آیا، متعلق کا استعمال آیا، پھر اس کو تاکید پیدا کرنا، اس کو سوالیہ بنانا، اس کو منفی بنانا، اور یہی تمام چیزیں ہم نے فعل مضارع میں بھی کی. ایک چیز جو فعل کے حوالے سے بڑی اہم آپ کے سامنے اب تک آئی ہے وہ اس کے معنی کے حوالے سے آئی ہے کہ کوئی بھی فعل، جو بھی فعل ہوتا ہے اس کا ایک مادہ ہوتا ہے. مادہ جو ہے وہ 3 حرف پہ مشتمل ہوتا ہے. 3 حرف پہ بھی مادہ ہوتا ہے، 4 پہ بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں جو ہے وہ 3 حرف پہ مشتمل ہے، اور 4 حرف پہ بھی کچھ مادے ہیں جو زیادہ نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس کو 27 یا 28 صیغے ٹوٹل ہیں. جو 3 حرف پہ مادے ہوتے ہیں جن کو ہم ثلاثی مجرد کہتے ہیں، اور ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں. 6 باب اچھی طرح سے آپ کو یاد ہونے چاہیے. وہ باب کون سے اور ان کا پہلا صیغہ کیا ہے، تاکہ جب فعل کی بات آئے آپ کے سامنے کوئی بھی مادہ آ جائے آپ کو اس کا باب کا معلوم ہو، آپ پہلا صیغہ بناتے ہیں. پہلا صیغہ کا مطلب ہے واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ اور واحد مذکر غائب کا مضارع کا صیغہ. اس کے ساتھ مصدر ہوتا ہے. مصدر کسی کام کے نام کو کہتے ہیں. مصدر کا کوئی ثلاثی مجرد کے میں کوئی فارمولا نہیں ہے، کوئی اس کا وزن نہیں ہے. جس طرح سے عرب نے چاہا اس نے اسی طرح سے اس کو پکارا، اسی طرح سے اس کا نام لیا ہے. اور مصدر کی جو ہے وہ جیسے جیسے آپ اپنی پڑھائی کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے رہیں گے، مصدر آپ کے سامنے آتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس کی جہاں آپ کو اس کی ضرورت ہو ڈکشنری آپ کے لیے موجود ہوتی ہے. ڈکشنری سے آپ مدد حاصل کرتے ہیں، آپ کو اس سے مل جاتا ہے. اس کے علاوہ 2 اور چیزیں، ایک جس کو اسم الفاعل کہتے ہیں. اسم الفاعل کہتے ہیں جس میں کام کرنے والے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور ایک اسم مفعول ہوتا ہے جس کے اوپر کام کیا جاتا ہے اس کا مفہوم آتا ہے. اسم الفاعل اور اسم مفعول کا وزن ہے ثلاثی مجرد میں. مادہ آپ کے پاس ہو، کوئی بھی مادہ ہو، وزن پہ آپ ڈال دیں، آپ کا اسم الفاعل یا اسم المفعول بن جاتا ہے. اسم الفاعل اور فاعل کے اندر جو فرق ہے وہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے. فاعل کا تعلق فعل کے ساتھ ہے، جبکہ اسم الفاعل کا تعلق فعل اسم دونوں کے ساتھ ہے. فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہوگا، جبکہ اسم الفاعل جو ہے وہ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، حالت نصب میں بھی ہو سکتا ہے، حالت جر میں بھی ہو سکتا ہے. یہ کچھ چند چیزیں جو ہمیشہ آپ کے ذہنوں کے اندر رہنی چاہیے. پچھلی دفعہ میں نے آپ لوگوں کو چند آیات بھیجی ہیں، مجھے امید ہے آپ لوگوں نے کی ہوں گی. آج ہم ان میں سے کچھ آیات کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہاں بھی کرتے ہیں تاکہ کچھ اندازہ ہو. اور جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کوشش کرنی ہے کہ ان آیات کو کرنا کس طرح سے، کیونکہ اس پیٹرن کو ذہن میں رکھیں. اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ مبتدا کیا ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے خبر کس کو کہتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ مفعول کیا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ چل گئی. جیسے سب اس کو کرتے رہیں گے وہ آپ کے لیے اور بہتر ہوتی جائے گی. لیکن جب آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور جب قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس وقت مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، یہ اتنا میٹر نہیں کرتا. یہ میٹر کی صورت میں کرتا ہے، یہ میٹر اس صورت میں کرتا ہے جب آپ اس کی ٹرانسلیشن کرنے جاتے ہیں. اصل جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کلمہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ کلمہ جو لکھا ہوا ہے وہ کلمہ ہے کیا. کلمہ سمجھ میں آئے گا تو آپ کی باقی چیزیں، باقی مشکلات جو ہے نا بہت حل ہوتی جائیں گی، آسان ہوتی جائیں گی. کلمہ بنیادی طور پر آپ کو کلمہ پتہ چلنا چاہیے کہ جو کلمہ میں پڑھ رہی ہوں، جو میں پڑھ رہا ہوں، یا جو میں دیکھ رہا ہوں، یا جو میں سن رہا ہوں، وہ کلمہ ہے کیا بذات خود.
اس کی جب اویئرنیس انشاءاللہ تعالیٰ جتنی آئے گی اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی جو ہے آپ کے لیے اس قرآن کی زبان کو سمجھنا جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بہت آسان ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو ایک پہلے ایک آیت دی تھی تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. ہو سکتا ہے کچھ ساتھیوں کو یہ آیت یاد بھی معلوم بھی ہو یہ آیت نام سے. ایک چیز پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا آپ لوگوں سے ایک مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کوئی قرآن کی آیت پڑھتے ہیں یا کوئی قرآن کی آیت آپ سنتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی قرآن کی آیت لکھی ہوئی آتی ہے کیا اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ آیت کس جگہ سے آئی ہوگی؟ جی توبہ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ سر آیت کا مطلب تو تھوڑا بہت سمجھ میں آ جاتا ہے، اس کا ریفرنس مجھے تو اتنا یاد نہیں ہوتا کہ یہ کہاں سے آئی ہے. بہت کامن جو صورتیں ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے، جیسے سورہ کہف کی آیتوں کا، سورہ یاسین اور سورہ رحمان، ان سب کی آیتوں کا پتہ چل جاتا ہے. اچھا اس کا کیوں پتہ چلتا دوسروں کا کیوں نہیں پتہ چلتا؟ کبھی غور کیا آپ نے اس بات؟ سر میرے خیال سے وہ سننے میں آتی رہتی ہیں زیادہ، اور مطلب ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا تعلق کچھ صورتوں کے ساتھ تو خاص رکھا ہوا ہے کہ جیسے آپ نے تعلق رکھا ہے کہ میں نے ہر جمعے کو سورہ کہف پڑھنی ہے، پھر آپ نے تعلق رکھا ہے کہ میں نے ڈیلی سورہ یاسین پڑھنی ہے، یا میں نے ہفتے میں ایک دن جو ہے یا کبھی میں نے جو ہے وہ مغرب کے بعد جو سورہ واقعہ پڑھنی ہے، یا میں نے جو ہے جمعرات کے روز سورہ طوفان پڑھنی ہے، یا میں نے سورہ رحمان پڑھنی ہے، یا جب کچھ خاص عورتوں کے وقت آتے ہیں تو اس میں سورہ مریم پڑھنی ہے، یا اسی طرح سے جو چند ہماری یا سورہ بقرہ پڑھنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تعلق ہمارا جن صورتوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے ان کو ہم ریگولر بیسس پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ صورتیں تو ہمارے ذہنوں میں اس کی آیات تو رہ جاتی ہیں. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ آیات کا نمبر کون سا ہوگا، اور لیکن ہمیں وہ آیت جیسے سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا کہیں لکھی ہوئی دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً ہو جاتا ہے ہاں یہ سورہ کہف میں ہے، یا یہ سورہ مریم میں ہے، یا یہ سورہ بقرہ میں ہے. باقی کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ تعلق نہیں رہتا وہاں. ایسے ہی ہوگا شاید. سر تعلق مطلب باقی سے بھی ہے، لیکن وہ ونس ان وائل وہ نظر سے گزر جاتے ہیں، یاد وہ نہیں اس رہ کا تو پاتی پھر ہیں. شاید یہ ہوگا نا کہ وہ سال میں ایک دفعہ رمضان میں 2 دفعہ اکٹھے رمضان میں قرآن ختم کر لیے. یہ سر کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. ایکچولی ہونا یہ چاہیے ایک آپ کی سب کی ہم سب کی ایک پریکٹس ہونی چاہیے کہ کم سے کم ایک صفحہ نہیں تو 2 صفحہ روز یہ آپ کا ایک ترتیب میں جو ہے نا قرآن پڑھنا چاہیے. مطلب قرآن پڑھنے کے میں آپ کو اپنا بتاتا ہوں، میرا اپنا طریقہ کار یہ ہے کہ میرا ایک قرآن جو ہے نا وہ جو ہے وہ تلاوت کا چلتا ہے ریگولر بیسس پہ، چاہے وہ مہینے میں ختم ہو، چاہے وہ 2 مہینے میں ختم ہو، چاہے وہ 1.5 مہینے میں ختم ہو، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ایک قرآن میرا چلتا ہے جو کچھ میں نے یاد کیا ہوا ہوتا ہے یا جو میرا یاد کیا ہوا اس کو ریویژن کرنا. ایک قرآن میں اپنا کرتا ہوں جو میری تفسیر کا پروگرام چلتا ہے اس کے حوالے سے،
اور ایک میں اپنا قرآن چلاتا ہوں جو میرا عربک گرامر کے حوالے سے ہوتا ہے. تو میں پیرانلی ڈیلی بیسس پر جو ہے وہ چاروں حصوں کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور میں اس ٹائم کو اس کے اندر اپنے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں یہی اس میں سے کم 2 عمل ضرور آپ لوگ بھی کیا کریں. ایک عمل تو آپ کا تلاوت کے حوالے سے ہو, جتنا آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, جتنا آپ پڑھیں گے اتنا الفاظوں کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا, ان لفظوں کے ساتھ آپ کا تعلق بنے گا. اور پھر سب سے بڑی بات ہے اللہ کا کلام ہے, روز پڑھنا بھی چاہیے اور ایک ترتیب سے پڑھیں. اس کے ساتھ نہ کریں کہ بس میں نے جمعے کے روز سورہ کہف پڑھنی ہے اور مغرب کے بعد میں نے سورہ واقعہ پڑھنی ہے یا سورہ دخان پڑھنی ہے. وہ بھی اگر آپ نے رکھنا رکھیں, لیکن اس کا تلاوت اس کا نارمل آپ کی ڈیلی تلاوت سے کوئی تعلق نہیں, اس کا نارمل سے کوئی نہیں ہے. اگر کوئی آدمی مجھے کہتے نا میں روز سورہ یاسین پڑھتا ہوں, تو میں اس کو کہتا ہوں آپ روز سورہ یاسین پڑھتے ہیں, آپ روز قرآن نہیں پڑھتے. قرآن کا ایک سلسلہ ہونا چاہیے جو ہے نا سورہ فاتحہ سے شروع ہو, سورہ ناس پہ ختم, پھر سورہ فاتحہ سے شروع ہو, پھر سورہ ناس پہ جا کے ختم. یہ ایک سلسلہ, اس کو کوشش کیا کریں. اور دوسرا, چونکہ اب آپ لوگ گرامر پڑھتے ہیں تو کوشش کیا کریں کوئی 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کوئی ایک آیت کوئی 2 آیت کے اوپر صرف غور کریں کہ اس کے اندر ہے کیا. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس لحاظ سے, کیونکہ جتنا اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں گے تو ہی فائدہ آئے گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث ہے نا, اس کو ذہن میں ہمیشہ رکھیں کہ اس کی مثال جو ہے نا 2 قسم کی مثال دی گئی ہے. ایک جگہ پہ مثال دی گئی ہے کہ یہ کھلے اونٹ کی طرح ہے. اونٹ ہوتا ہے نا, اونٹ کو اگر آپ باندھے نا, اس کو کھلا چھوڑ دیں تو پتہ نہیں چلے گا وہ کہاں سے کہاں نکل گئی. اور دوسری مثال جو مجھے بہت زیادہ اچھی لگتی ہے, اور مجھے نہیں معلوم وہ کس کی طرف سے روایت ہے, وہ ہے سمندر کی ریت کی طرح. سمندر کی ریت کو اگر آپ ہاتھ مٹھی میں لے لیں تو آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ریت آپ کے ہاتھ میں, لیکن اگر آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے تو ریت آپ کے ہاتھ سے جا چکی ہے. تو یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ کے الفاظ ہیں, اللہ کے الفاظوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے, اللہ تعالیٰ یہ الفاظ آپ کو سکھائے گا بھی, کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا نا, اللہ نے کہا ہے کہ میں اس قرآن کو بیان بھی کروں گا, میں اس قرآن کو جمع بھی دوں گا. اللہ نے اپنے رسول کو کہا کہ تم لا تحرک بہ لسانک, آپ جلدی نہ بچیں, اس کو جمع دینا, اس کو سمجھا دینا یہ ہمارا کام ہے, اور یہی ہمارے لیے بھی ہے. اس کے ساتھ تعلق پیدا کریں, یہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود, دیکھیے اللہ کا کلام ہے, یاد رکھیے گا, میرا اس پہ بہت ہی فرم بلیو ہے. یہ اس قرآن کے حوالے سے میرا بہت اسٹرانگ بلیو ہے, اور میں یہی بات سب سے بھی کہتا ہوں, یہ اللہ کا کلام ہے. اور 2 چیزیں ذہن میں رکھ لیں, اس اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے صاحب کلام کے اوپر آپ کا ایمان اور محبت کا لیول بہت اوپر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول کے لیے جان دینے کی, اللہ کے رسول کو آپ کی جان کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کے رسول کو آپ کی اطاعت کی ضرورت ہے, اطاعت ہونی چاہیے. تو صاحب کلام کے اوپر آپ کا ایمان اور محبت بہت ہونی چاہیے, اور جس کا یہ کلام ہے اس کے ساتھ آپ کا ایمان اور آپ کا محبت کا لیول بہت ہونا چاہیے. تو یہ جو کلام ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام 2 ہی لوگ سکھا سکتے ہیں, یا تو اللہ سکھائے گا یا جو صاحب کلام ہے وہ سکھائے گا. اس کے علاوہ باقی ساری لوگ کوشش کر سکتے ہیں. انور کامدی کوشش کر لے گا, بڑے سے بڑا عالم کوشش کر لے گا, وہ اپنی کوشش کرے گا. اس کی بات کو آپ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں, اس کی بات کو آپ ڈینائل کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں. اس کا عزت اور احترام رکھتے ہوئے اس کی بات سے آپ ٹوٹل انکار کریں, اٹھائیں دیوار میں مار دیں. یاد رکھ لیجیے گا میری بات, ہو سکتا ہے آپ کو سخت لگے لیکن یہ بالکل حقیقت ہے. اللہ سکھائے گا یا اللہ کے رسول سکھائیں گے. اللہ کیسے سکھاتا ہے؟ اللہ نے انہی آیات کے بارے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات کسی اور آیت میں بھی کہی ہوگی, کسی اور جگہ سے ملے گی. تو قرآن کو سمجھنے کے لیے, اس کے الفاظوں کو سمجھنے کے لیے قرآن سے مدد لیں, نہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے مدد لیں, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث سے مدد لیں جو ان آیات کے بارے میں آئی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو تمام قرآن کی آیت کے بارے میں احادیث نہیں ملے گی, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ اگر تمام آیات کے حوالے سے احادیث میں لیں تو کم سے کم 6300 احادیث تو خالی قرآن کے اوپر ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہے. تو ہر پہ نہیں ملے گی, کچھ پہ ملے گی, کچھ پہ آپ کا طریقہ کار ملے گا کہ وہ طریقہ کیسا تھا ان کا. باقی دوسرے لوگ اپنی جگہ پر. تو اس کے ساتھ لگائیں
اللہ آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے، اللہ آپ کو خود ہی کرے گا. اگر آپ اس کو وقت اسی طرح سے دیں گے جیسے کبھی کبھار دیتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے، اللہ ہمارے لیے پھر پرائرٹی نہیں ہے. اللہ اگر ہمارے لیے پرائرٹی نہیں ہے تو اللہ کے لیے ہم بھی پرائرٹی نہیں ہے. یاد رکھیے گا جو کچھ اللہ ہمیں دنیا میں دے رہا ہے، چاہے وہ اولاد دے رہا ہو، چاہے وہ مال دے رہا ہو، چاہے وہ عزت دے رہا ہو، چاہے وہ دولت دے رہا ہے، وہ اس لیے نہیں دے رہا کہ ہم کلمہ گوئیں. اس غلط فہمی سے نکل آئے ہر آدمی. آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ کو اللہ بہت دے رہا ہے تو اس میں آپ بہت نیک ہے، اللہ کے بہت چاہیے تھے. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر بل گیٹس کو بھی کچھ نہیں ملتا، ٹاٹا والے کو بھی کچھ نہیں ملتا، بڑے بڑے لوگوں کو کچھ نہیں ملتا. جو کچھ آپ کو دنیا میں مل رہا ہے وہ تو اللہ کا ایک نظام ہے، اس کے تحت مل رہا ہے. لیکن اللہ آپ کی پرائرٹی نہیں ہے. اللہ کو اپنی پرائرٹی بنائیں گے اور اللہ آپ کو وہ سب کچھ دے دے گا جو آپ نے مانگا بھی نہیں وہ بھی مل جائے گا. اور اللہ آپ کی اگر پرائرٹی نہیں ہے تو اللہ آپ کو دیتا رہے گا جس طرح سے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس آیت کو ذرا مجھے بتائیے، اس آیت کو دیکھتے ہوئے. یہ آیت ہے سورہ مومنون. ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت سورت ہے یہ. اور آیت اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. سب سے پہلا کام آپ یہ کیا کریں کہ اس میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس میں فعل کیا ہے، اسم کیا ہے اور حرف کیا ہے. تو مجھے بتائیے توبہ، اس آیت میں آپ کو فعل کیا نظر آ رہا ہے، اسم کیا نظر آ رہا ہے، حرف کیا نظر آ رہا ہے؟ اور پھر یہ اس چیز کو بھی غور کریں کہ جو آپ کو اسم نظر آتا ہے یا فعل نظر آتا ہے وہ مرکب کی شکل میں ہے کہ مفرد کی شکل میں؟ جی بتائیے. سر فرسٹ آف آل مجھے اسم اس میں نارو نظر آ رہا ہے. شروع سے کریں. اور تلفہ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ تلفہو یہ مجھے فیل لگ رہا ہے کسی یہ آپ ٹائپ. کو فیل لگ رہا ہے. ٹھیک، کوئی بات نہیں، یہ آپ کو فیل لگ رہا ہے، آپ نے کہا یہ فیل. ٹھیک ہے. اب اگر یہ فیل ہے تو مجھے بتا سکتی ہیں آپ کو یہ کون سا فیل لگ رہا ہے؟ فیل ماضی لگ رہا ہے کہ فیل مضارع لگ رہا ہے؟ سر ماضی لگ رہا ہے. ماضی لگ رہا ہے. اچھا دیکھیں، اگر فعل ماضی لگ رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ فعل ماضی میں یہاں لام کلمہ جو ہے واضح ہے نا؟ یس سر واضح. لام کلمہ واضح ہے، اس کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ جو مادے ہیں ہم نے جتنے اب تک پڑھے ہیں وہ سارے 3 حرف میں مشتمل ہیں. اور فعل ماضی اور مضارع کا ایک بنیادی فرق آپ کو کیا ملتا ہے؟ فعل ماضی کے کسی صیغے میں آپ کو پیش نظر آتی ہے؟ اگر آپ گردان ذہن میں دیکھیں، فعلا کی گردان لائیں، آپ کو کہیں پیش نظر آتی ہے؟ نہیں، ہم نے جتنی کی ہیں اس میں تو مجھے یاد نہیں پڑا. اور دوسری بات آپ دیکھیں جو پہلا حرف ہے وہ کیا ہے؟ تا ہے. یہ تا کیا چیز ہے؟ تا سر مؤنث کی نشان، مؤنث یا پھر اس کی حاضر کی نشانی ہے نا؟ وہ تا اگر مؤنث حاضر کی نشانی ہوتی تو آخر میں ہوتی. شروع کے اندر اگر تا آ رہا ہے تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ علامت مضارع ہے. علامت مضارع. صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ فعل کون سا ہے؟ فعل مضارع. وجوہہم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ آپ کو مفرد لگ رہا ہے کہ مرکب لگ رہا ہے؟ سر مرکب ہے. مرکب لگ رہا ہے. مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب مرکب یہ وجوہ اسم ہے، ہم بھی اسم ہے، ایسے ہی ہے نا؟ یس سر. ضمیر ہے. وجوہ آپ کا ہو گیا مضاف اور ہم کیا ہو گیا مضاف الیہ، ایسے ہی ہے؟ یس سر. یس اچھا سر. یہ مجھے بتائیں وجوہ کا آپ نے مضاف کیوں کہا؟ سر کیونکہ آف کورس اس میں وہ مضاف والی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں نا. الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے. کہ اس میں مضاف کی دونوں کنڈیشن فلفل ہو رہی ہیں. الف لام بھی داخل نہیں ہے، الف لام بھی داخل نہیں ہے، اور اس کا اعراب بھی ہلکا ہے. اور اس کی کنفرمیشن آپ کو ملتی ہے اگلے اسم سے جو کہ حالت جر میں ہوتا ہے. اور ویسے بھی اگر اسم کے ساتھ اگر ضمیر اٹیچ ہو تو وہ مضاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کچھ بنے گا، اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. میں نے آپ سے کہا نا پہلے صرف آپ فائنڈ آؤٹ یہ کیا کریں کہ یہ ہے کیا. تلفہ آپ کے سامنے فعل مضارع آ گیا، وجوہ آپ نے کہا مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہوگا. ٹھیک ہے جی. النار آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ سر یہ تو اسم ہے. یہ اسم ہے. النار آپ کو اسم لگتا ہے اور کس حالت میں لگ رہا ہے؟ سر حالت رفع. حالت رفع. حالت رفع. حالت رفع.
یہ واو پھر کیا لگ رہا ہے؟ مبتدا ہو سکتا ہے. چھوڑ دے ابھی چھوڑ دے, ہم اس بعد میں بات کریں. واو کیا چیز ہے؟ عطف. عطف نہیں, واو دیکھیں تین چیزیں ہوں گی, اسم, فعل یا حرف. اسم, حرف. فعل یا حرف, تو یہ واو کیا ہوگا؟ سر حرف میں شمار ہوتے؟ بالکل, اسم تو نہیں ہے نا, نہیں فعل سر. بھی نہیں ہے, پھر جو کچھ بچ جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ حرف ہو جائے گا. ہم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہم بھی ضمیر ہے. ضمیر ہے. ضمیر کس میں آتی ہے؟ اس میں اسم میں آتے. اسم میں آتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسم ہے. فی ہا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ فی ہا مرکب جاری ہے. مرکب جاری تو ہے, مرکب جاری تو ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ مرکب ہے, اب اس میں مجھے بتائیے فی کیا لگ رہا ہے؟ فی جو حرف جارا نا, وہ فی جو ہے وہ حرف ہے جارا ہے, اور ہا جو ہے وہ اسم ہے, ایسے ہی ہے نا؟ ہاں. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہر پوری آیت میں سے ایک ایک کر کے اسم الگ کرتے جائیں, فعل الگ کرتے جائیں سے؟ یہ آپ دو طریقے ہیں. ہم اس وقت تو لکھ کے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے. مطلب میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی بھی آیت کا جب آپ اس کے انالیسس کرتے ہیں تو آپ کے بیک آف مائنڈ کیا چیزیں ہونی چاہیے. یہ جتنی بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہیں نا, سب آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ جو کلمہ لکھا ہوا وہ ہے کیا. کیونکہ جب تک آپ کلمے کو نہیں پہچان رہے, کلمہ ہی آپ کو نہیں پتا چل رہا, تو آپ اس کے بارے میں گفتگو کیسے کر سکتے ہیں. اب فی ہا آپ کو پتا چل گیا کہ یہ دونوں اسم ہیں, ٹھیک ہے, ایک اس میں حرف ہے اور دوسرا اس کے اندر اسم ہے. ہاتھ کے ہاتھ آپ نے بتا دیے کہ فی ہا جو ہے وہ کیا ہے, جس طرح سے آپ نے اس کو بتایا تھا کہ مضاف مضاف الیہ ہو کے مرکب اضافی تھا, تو فی ہا کیا بن گیا؟ مرکب جاری. یہ جارا اور یہ مجرور ہو کے مجرور مرکب جاری بن گیا. کالی ہون کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کالی بون سر مجھے فعل ماضی لگ رہا ہے, جمع مذکر کا. فعل ماضی جمع مذکر. مجھے بتائیے کہ فعل ماضی کی گردان میں کہیں اونا ساؤنڈ آتا ہے؟ نہیں سر, یہ وہ ہے فعل ماضی نہیں ہے, یہ جمع سالم ہے. یہ کیا ہے؟ جمع سالم مذکر کی جمع سالم ہے. لیکن کیا چیز ہے, کیا چیز یہ؟ سر یہ صفت ہے. اسم ہے. اسم, سوری وہی. سب سے پہلی چیز تو آپ یہ بتائیں ہے کیا؟ اسم ہے نا یہ سر اسم کی جمع سالم ہے. ہاں اسم ہے. اب یہ ہم جمع سالم پہ بعد میں بات کریں گے, ٹھیک ہے جی. اب آپ چلیں, تلفہ آپ نے کیا کہا؟ فعل مضارع, ٹھیک ہے. اب جب بھی آپ کے پاس فعل آئے گا تو آپ نے پہلا کام کیا کرنا ہے, اس کا کام یہ چیک کرنا ہے کہ اس کا مادہ آپ کو پتا چلے. آپ بتا سکتی ہیں اس کا مادہ کیا ہے؟ سر لام فا ہا. جی, اس کا مادہ ہے لام فا ہا. اس کا باب ہے فا. پہلا صیغہ بنائیں, کیا بنے گا؟ فعل مضارع کا پہلا صیغہ. جب بھی ہم بات کرتے ہیں پہلا صیغہ, اس کا نام ماضی مضارع دونوں کا صیغہ بنا ہے پہلا. اچھا, اس کا ماضی بنے گا فلاح. نہیں لفہ. لفہ سر, لفہ, کیونکہ سر ہے پر جو آ رہا ہے نا, دمہ آ رہا ہے. آپ نے مادہ مجھے کہا, اس کا مادہ ہے لام فا اور ہا, یہی کہا نا آپ نے مجھے. اچھا باب فا ہے تو سر یہ لفہ بنے گا. فا اور ہا, اور میں نے آپ کو اس کا باب کیا بتایا تھا؟ فا میں نے باب نہیں سنا. تو کیا بنے گا یہ بتائیے پہلا صیغہ. ہاں, اب یہ بنے گا لفح, اور اس کا فعل مضارع بنے گا لفح, اور یلفح. سر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی بتاتا ہوں. اور اس کا مصدر کیا بنے گا؟ مصدر اس کا بنے گا کام کا نام, وہ بنے گا لفحن. لفحن. اس کا معنی ہوتا ہے جھلس دینا, جھلسا دینا, جلا دینا. اس کا مطلب ہوتا ہے جھلس دینا, جھلسا دینا.
اب آپ مجھے بتائیں تلفہو آپ کو کون سا صیغہ لگ رہا ہے؟ سر تلفہو فعل مضارع آپ نے کہا نا، تو فعل مضارع کا کون سا صیغہ لگ رہا ہے؟ گردان کریں، اگر آپ گردان کریں کیا گردان بنے گی؟ یلفہو، یلفہانی، یلفہونا، تلفہو، تلفہانی، یلفہنا، تلفہو. اس کا مطلب یہ تلفہو کون کون سا صیغہ ہو سکتا ہے؟ اس کا حاضر واحد واحد مذکر اور واحد مؤنث حاضر. واحد مؤنث غائب اور واحد مذکر حاضر. واحد مذکر حاضر. کیسے پتہ چلے گا یہ کون سا ہے؟ مجھے پہلے بتائیے اب کیسے پتہ چلے گا؟ سر آپ نے کہا تھا فائل سے پتہ چلے گا، لیکن فائل یہاں پہ فائل تو ہوا، فائل یہاں پہ ظاہر نہیں ہے. غور کریں، النارو کس حالت میں؟ حالت رفع. حالت رفع. حالت رفع میں اگر اسم ہو تو فائل بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ اچھا نارو فائل ہے اس کا، صحیح. اب نارو اگر فائل ہے تو نارو مجھے بتائیں مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟ مؤنث، سمائی اس مؤنث. کا مطلب یہ کون سا صیغہ ہوا؟ مؤنث، واحد مؤنث غائب کا. واحد مؤنث غائب کا ہو گیا. اور النارو کیا ہو گیا؟ اس کا فائل ہو گیا. وجوہہم آپ نے کہا یہ مرکب اضافی ہے، یہ مرکب اضافی کس حالت میں؟ کس حالت میں؟ ہاں اس کی حالت کیا ہے؟ کتنی حالتیں ہوتی ہیں؟ 3 حالتیں ہوتی ہیں نا، حالت رفع، حالت رفع، حالت جر. سر مرکب اضافی کی حالت بتانے کے لیے مضاف کی حالت دیکھیے نا. بالکل، تو بتائیے کس حالت میں؟ مضاف سر مجھے مضاف حالت نصب لگ رہا ہے. وجوہ ہاں نصب ہی ہے نا، نصب ہی پتہ ہے نا. یس سر. تو حالت نصب میں، حالت حالت نصب نصب میں اگر اسم ہو تو کیا بن جاتا ہے؟ جملہ فعلیہ چل رہا ہے. فعلیہ ہاں. حالت نصب میں اگر اسم ہو تو وہ صرف اس کی وجہ سے بنتا ہے نا، حروف مشبہ بالفعل کی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے اسم. حروف مشبہ بالفعل میں اگر ہوگا تو حروف مشبہ بالفعل تو کو نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ یہ نہیں یہاں پر نہیں ہے، لیکن حالت نصب میں پھر بھی ہے. تو پھر میں فعل میں کس وجہ سے آتا ہے حالت نصب؟ جب مفعول ہوتا ہے. مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے. صحیح. یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ وجوہ مفعول بن جائے گا. صحیح ہے. مفعول وہ والا بن گیا نا، مفعول پہلے آ گیا تو مفعول مقدم بن گیا. ہاں ٹھیک ہے، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، تو آپ بولے کہ مفعول مقدم. فعل اپنے فاعل اور اپنا مفعول سے مل کے کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ. ترجمہ کریں اب اس کا. جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ پہلے فاعل، پھر مفعول، پھر آخر میں فعل. سر اس کا ترجمہ بنے گا وہ جہنم میں. نہیں ابھی آپ نے کہا کہ ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ فاعل پہلے. فاعل کیا ہے اس میں؟ نارو، جہنم میں. نارو آگ. نار آگ کو کہتے ہیں. سر ہم نے ابھی وہ کیا تھا نا کہ اسم جو ہے وہ حالت رفع میں ہے، تو نہیں وجوہہم اس کا فاعل بنے گا نا. النارو فاعل ہے نا، وجوہہم تو حالت نصب میں مفعول بنے گا. مفعول. ہاں سر وہی میں کہہ رہی ہوں، النارو کو پہلے جہنم کو ترجمے میں پہلے لائیں گے، پھر اس کے بعد نارو کو آپ جہنم کیوں کہہ رہی ہے؟ نار کو آگ ہی کہنا، آگ کو آگ کہیں، جہنم کیوں کہہ رہی ہے آپ؟
अन्नारू सर वो जहन्नुम का नाम नहीं, अच्छा सही ठीक है। आग अन्नार आपको कैसा तर्जुमा करें इसको? आग, आग में वो झुलसाए ये कहाँ से जाएंगे। आ गया? आग, वजूहुहुम का तर्जुमा करें। उनके किए की बिना उनके चेहरे, वजूह हैं। वजूहुहुम उनके चेहरे, आग उनके चेहरों को झुलसा देगी। झुलसा देगी, आग उनके चेहरे को झुलसा देगी। अब एक चीज और नोट करें, आपको मैंने कहा अगर कोई चीज मुकद्दम होती है तो फिर उसका एहतराम करते हैं, यानी मफूल अगर मुकद्दम हुआ है तो इसका मतलब मफूल के ऊपर जो है ज्यादा स्ट्रेस आना चाहिए। तो फिर अब आप क्या करेंगे, उनके चेहरों को आग झुलसा देगी, उनके चेहरों को आग झुलसा देगी। आगे आ रहा है वाव, वाव आपने कहा हर्फ और आप इसको कहते हैं वाव अतफ। यहाँ वैसे वाव अतफ के तौर पे नहीं आ रहा, लेकिन मैंने चूंकि आपके सामने लिखी है इसको बोला आप अतफ ही ले लें। हम क्या चीज है? हम जमीर है इसम है। इसम है। कौन सी जमीर लग रही है आपको? ये जमीर आपको हालत रफा की लग रही है या हालत नसब जैसी लग रही है? सर हालत रफा की है। हालत रफा की, इसका मतलब ये मुब्तदा बन जाएगा, मुब्तदा बन जाए। फीहा मुरक्कब जारी होके मुतालिक बन जाएगा, मुताल्लिक। और कालिहून क्या बन जाएगा? कालिबून भी इसम है। क्या बन जाएगा इस मुब्तदा के लिए? मफूल। हालत रफा है ना, ऊना। ऊना, ये सर हालत रफा। क्या बन जाएगा ये इसके लिए, इस मुब्तदा के लिए? खबर। खबर सर, हाँ ये जुमला इसमी है। तर्जुमा करें। और वो सर कालिबून का मतलब क्या होता है? और वो, हाँ करें, तर्जुमा करें। और वो उसमें काले हून। काले हून दरअसल क्या चीज है? काले हून जो है ना इस्मुल फाइल है। काले हून जो है ना इस्मुल फाइल है। इस्मुल फाइल में क्या होता है? फेल करने वाले का मफहूम आता है, और उसमें वो मुंह बिगाड़ रहे होंगे, या उसमें वो चेहरे जो है ना उनके मुंह बिगड़े हुए होंगे। काले हुन बेसिकली कहते हैं, कल हुन कहते हैं मुंह बिगाड़ना, मुंह बिसोरना, नहीं होता चेहरा बना लेना, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी वो चेहरे जो है उनका बिगड़े हुए होंगे वहां जिस हालत में होंगे। ठीक है जी। वो हुन फिया काले हुन, और वो उसके अंदर बिगड़े हुए होंगे, उनके चेहरे जो है ना क्या होंगे? उनके मुंह बिगड़ने वाले होंगे, शक्लें जो है ना बिगड़ी हुई होंगी, बदशक्ल हो जाएंगे। तो आप जिस तरह से भी उसका मफहूम लेना। ठीक है जी, क्लियर है जी? तुबा क्लियर है यहाँ तक? यस सर यस। जज़ाकल्लाह खैर। सबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं लिख नहीं रहा, पढ़ रहा हूँ, बताइए मुझे। या अहलल किताब, ए अहले किताब। हाँ इसकी एनालिसिस तो बताएं। या अहलल किताबी, या हर्फ निदा, या हरफ निदा, जबरदस्त। अहलल किताब मुरक्कब इजाफी, अहलल किताब मुज़क्कर इजाफी। तो या अहलल किताब क्या बन गया टोटल आपका? इसको आपने हरफ निदा कहा, और मुजाफ और मुजाफ इलैह, और ये मुदाफ और मुदाफ इलैह मिलके क्या बन गया जी? ये मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी होके क्या बना इस निदा के लिए? जवाब निदा, मुनादा। मुनादा, मुनादा, हाँ मुनादा। और जवाबी मुनादा और हरफ निदा मिलके क्या बनेंगे? निदा। या अहलल किताब, ए अहलल किताब, ए किताब वालों। याद रखिएगा हमने तो अपने आप को अहलल किताब में खुद, मुझे बताइए सबा जी आप अहलल किताब हैं कि नहीं है? जी हैं अहले किताब, है ना, आप भी अहले किताब है ना? जी। तो ये आयत आपसे भी खिताब कर रही है, ठीक है? ये मुझसे भी खिताब कर रही है।
ہماری بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم جب بھی اہل کتاب کی بات کرتے ہیں تو ہم بنی اسرائیل میں چلے جاتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے اے کتاب والوں، کتاب تو ہمیں بھی دی گئی ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے لما تکفرون، لما تکفرون، لما تکفرون. لما حرف استفہام. اچھا ہے لما حرف استفہام تو ہے، لیکن یہ کس طرح سے ہے آپ کو پتا ہے نا؟ یہ لام جارہ کے ساتھ ما حروف استفہام آیا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے، تو یہ حروف استفہام ہی کہلائے گا. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ کیوں. کیوں. زبردست. کیوں تکفرونا، کیا لگ رہا ہے آپ کو تکفرونا؟ یہ فعل مضارع. فعل مضارع کون سا کمپلیٹ کریں؟ فعل مضارع جمع مذکر کا جمع کا صیغہ. جمع مذکر حاضر کے غائب؟ حاضر. حاضر. اس کا مادہ اور باب بتائیے. مادہ کفرا. جی اس کا مادہ نہیں، آپ کفرا آپ تو حرکت کے ساتھ بتا رہی ہے، مادہ بغیر حرکت کے بتایا کریں. کا اور فارا. کافارا. اور اس کا باپ پتا ہے آپ کو؟ یکفرو. نہیں، اس کا باب ہو جائے گا نون. باب نون ہو جائے گا. اب باب نون کے اوپر پہلا پہلا صیغہ بنائے، کیا بنے گا؟ جی کیا کہا آپ نے؟ باب نون کے اوپر یہ مادہ کاف فا اور را ڈال کے پہلا پہلا صیغہ بنے. پہلا پہلا صیغہ کا مطلب ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب اور فعل مضارع واحد مذکر غائب. ہمیشہ جب بھی آپ کے پاس مادہ آ جائے، باب آ جائے، پہلا پہلا صیغہ مصدر آپ کو بنانا آنا چاہیے. کیا بن جائے گا؟ اگر فعل کفرا کفرا کفرو. نہیں، صرف پہلا پہلا صیغہ کیا بنے گا؟ کفرا. اور کفرا. فعل مضارع کا بنائیں، کیا بنے گا؟ یکفرو. یکفرو. کفرا یکفرو. مصدر بتا سکتی ہیں اس کا؟ کافر. نہیں، اس کے 3 مصدر ہیں. اس کا ایک مصدر بنتا ہے کفرن، ایک اس کا مصدر بنتا ہے کفورن، اور ایک اس کا مصدر بنتا ہے کفرانن. 3 مصدر بنتے ہیں. اس کا معنی کیا ہے آپ کو معلوم ہے؟ کفرن، کفرانن یا کفورن کا انکار کرنا. اصل اس کے معنی ہے کفر کا کسی چیز کو دبا دینا، چھپا دینا. اس کا اصل معنی ہے کسی چیز کو دبا دینا، کسی چیز کو چھپا دینا. اور قرآن مجید میں یہ ناشکری کے معنی میں بھی آتا ہے، ناقدری کے معنی میں بھی آتا ہے، اور ایمان سے انکار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ترجمہ کریں. لما تکفرون، کیوں تم لوگ کفر کرتے ہو، کیوں تم لوگ انکار کرتے ہو. کیوں تم انکار کرتے ہو. اب کیوں کس چیز کا انکار کرتے ہو؟ بے آیات اللہ. بے آیات اللہ کیا لگ رہا ہے آپ کو سبا جی؟ یہ آیاتی تو جارہ اور مجرور. ٹھیک ہے. اور مرکب اضافی آیات اللہ. با جارہ آیات اللہ مرکب اضافی ہوا نا؟ آیات اللہ مرکب اضافی. ٹھیک ہے. با جارہ ہو گیا، اور یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ ہو کے مجرور، اور جارہ و مجرور مل کے متعلق. لما تکفرون بے آیات اللہ، بے آیات اللہ، کیوں تم انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیاتوں کا، اللہ کی نشانیوں کا. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور ہو تم تشہدون، تم گواہی دیتے ہو. ہاں ٹھیک ہے. ترجمہ تو آپ نے کر لیا، ترکیب بھی کریں نا. وَأَنْتُمْ اسم ہوا. انتم بتائیے کیا لگ رہا ہے؟ اسم ہے نا؟ اسم. اور ضمیر ہے. کون سی ضمیر لگ رہی ہے آپ کو یہ؟ جمع. نہیں، ضمیر جب بھی ہے پہلا سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے حالت رفع کی ضمیر ہے کہ حالت نصب جو ہے؟ حالت رفع کی. حالت رفع کی ضمیر ہے، کیا بنے گا؟ مبتدا. مبتدا. اور جب مبتدا ہوگا تو آپ کو اس کی آگے خبر ملے گی.
تشہدون کی خبر ہے، لیکن تشہدون کیا چیز ہے یہ بتائیے؟ یہ مضارع کا صیغہ ہے جی یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع جمع مذکر، فعل مضارع جمع مذکر، اور یہ فعل مضارع جمع مذکر جو یہ پورے کا پورا کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ بن جائے گا، جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ اس مبتدا کے لیے کیا بن جائے گا؟ خبر، خبر بن جائے گا، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گی۔ اور آپ اس کا ترجمہ کریں، کیا ترجمہ کریں گے؟ وانتم تشہدون، اور ہو تم تشہدون، تم گواہی دیتے ہو، اور تم گواہی دیتے ہو، اور حالانکہ یہ جو واو ہے نا، یہ واو میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی واو اور یہ بھی واو، یہ عطف نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ آپ کو جب آگے پڑھیں گے تو پتہ چلوں گا، صرف ایک ذہن میں آپ بٹھا لیں، یہ جو واو ادھر آ رہا ہے یہاں بھی اور یہاں بھی، یہ کیفیت بتانے کے لیے آ رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عربی گرامر کے اندر حال، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حال کہتے ہیں، کیفیت بتا رہا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں اللہ کی آیات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ تم انکار کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، اب کیفیت حالت بتا رہے ہیں، حالانکہ تم گواہ ہو اس پر، حالانکہ تم گواہ ہو اس پر، یا اس حال میں کہ تم گواہی دیتے ہو، تم اس حال میں کہ تم اس کے اوپر گواہی دیتے ہو۔ یہاں بھی اسی طرح سے دیکھیں، تلفح وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ جھلسا دے گی، وہم فیہا خالدون، اور اس حال میں کہ وہ ہوں گے، ان کے چہرے اس حال میں ہوں گے کہ چہرے بگڑ گئے ہوں گے، مطلب بگڑ چکے ہوں گے ان کے چہرے۔ ایک اور آیت کرتے ہیں، جمیل صاحب موجود ہے سر؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمیل صاحب اس کے آگے والی جو آیت ہے نا، ہم ذرا پڑھیں اور کریں، جو میں نے آپ کو بھیجے تھے نوٹس۔ اچھا ایک سیکنڈ کھولتا ہوں۔ اس کے بعد ہے یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ جی یا اہل الکتاب، اچھا ایک چیز میں سبا جی اس میں بتا دوں، یا اہل الکتاب ندا ہو گیا تو آپ کو پتہ ہے ندا کا ہمیشہ جواب ندا بھی ہوگا، تو لما تکفرون بآیات اللہ جو ہے وہ اس کا جواب ندا ہو جائے، ٹھیک ہے سبا جی؟ جی جمیل صاحب۔ تو یا جو ہے حرف ندا ہے، اہل الکتاب مرکب اضافی ہے اور یہ بطور منادہ استعمال ہوا، ٹھیک ہے، اور ندا اور منادہ، حرف ندا اور منادہ مل کے ندا بن گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جملہ شروع ہوتا لما تلبسون الحق بالباطل۔ لما یہاں پہ لام جارہ اور سوالیہ کے لیے آیا، کیوں کے لیے؟ تلبسون فعل مضارع جمع مذکر حاضر۔ ٹھیک ہے، اس کا مادہ اور باب پتہ ہے سر آپ کو؟ اس کا مادہ ہے لبس یلبس، سمع یسمع۔ ہاں مادہ اس کا ہے لام با اور سین، جی اور لبس مادہ باب آپ نے بتایا سمع، تو یہ بنا سین۔ ہاں، تو کیا بنے گا پہلا صیغہ سر اس کا؟ سمی لبس یلبس، لبس یلبس، لبس یلبس، اور اس کا جو مصدر ہے وہ بنتا ہے لبسن۔ جی لبسن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا غلط ملت کر دینا، مشتبہ بنا دینا، کسی چیز کو مشتبہ بنا دینا، کسی چیز کو ڈاؤٹ فل بنا دینا۔ تو یا اہل الکتاب، ہے کتاب والو، لما تلبسون، کیوں تم مشتبہ بنا دیتے ہو، الحق کا کیوں تم مشتبہ بنا دیتے ہو، یا کیوں تم غلط ملت کر دیتے ہو، کس کو؟ الحق کا، الحق کا، حق کو، کس کے ساتھ؟ بالباطل، بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ تم کیا کرتے ہو؟ مشتبہ بنا دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لما تلبسون، کیوں تم حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ کیا کر دیتے ہو؟ گڑ کر دیتے ہو، اس کو مشتبہ بنا دیتے ہو۔ یہاں تک کہ ترکیب اگر آپ کریں گے تو کیا بنے گا؟ آپ کو بتائیے، ترکیب بنائیے۔ الحق کا مفعول ہے، ٹھیک ہے، بالباطل جو ہے
با جارہ ہے اور باطل جو ہے مجرور ہے. ٹھیک ہے, متعلق ہو گیا, جی. متعلق ہو گیا. تو فعل اپنے فاعل اور اور اپنے اپنے مفعول اور مفعول متعلق سے مل متعلق کے کر ساتھ مل جملہ کے جملہ فعلیہ فعلیہ. خبریہ ہو گیا. ٹھیک. آگے آ رہا ہے وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ. یہاں پہ جو واو ہے یہ عطف کے طور پہ استعمال ہوئی یہ ہے. واو آپ کا ہدف کے طور پہ آ گیا. اس کا مطلب جو پیچھے والا جملہ تھا تلبسون الحق ہاں بالباطل یہ جو ایسے ہے ہوگا لما وہ معطوف تلبسون والے ہو جائے الحق گا. اور لما تکتمون الحق اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے, تکتمون الحق کریں سر. تکتمون جو ہے کتم یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر. کتم جی, یکتم اس کا باب ہے. اور اس کا کتم یکتم. مصدر ہے کتمانن. جی. کتمانن, کتمانن کس کو کہتے ہیں سر؟ کتمان کا مطلب ہے چھپانا. ہاں, کوئی بات یا کسی چیز کو چھپا دینا. ٹھیک ہے جی. اور تم چھپاتے ہو الحق کا, حق کو, تو سچائی. الحق کا جو ہے وہ یہاں پہ مفعول ہو گیا. بالکل. اور تم چھپاتے ہو سچائی کو. سچائی کو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, یہاں پہ جو واو ہے وہ حالیہ ہو گیا. وہ حالیہ ہو جائے گا. انتم جمع کی جمع مذکر حاضر کی بالکل, جمع یہ مذکر بالکل حاضر ویسے ہی کی ہے جو ضمیر ابھی ہے. پیچھے صبا جی نے آیت کی تھی وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تھا. جی. یہاں ہے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. تعلمون. تم آپ کا مبتدا, تعلمون اور آپ کا کیا تعلمون بن آپ جائے گا؟ کا جملہ فعلیہ بن کے خبر بن جائے گی. جملہ فعلیہ بن کے خبر بن جائے گا. اور پوری ترکیب کیا ہو جائے گی؟ یا اہل الکتاب آپ کی ندا ہوگی, اور ہاں. لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق, یہ یہاں تک جملہ فعلیہ ہو کے اس ندا کے لیے جواب ندا بن جائے گا. جواب ندا بن جائے گا. حالیہ ہو کے انتم تشہدون جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ جملہ حالیہ بن جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. جی. ذرا 5 منٹ دے دیں, نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد جو ہے وہ دیکھتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے. 5 منٹ دیجیے گا. جزاک اللہ خیر.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा जी, एक आयत और कर लेते हैं, उसके बाद अब एक नई चीज इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं, ठीक है ना। जवेरिया। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए इसके अंदर मेरे ख्याल में आयत होगी शायद, निकालें आप आयत नंबर 6 निकालें। सर कौन सी सूरत की? जी ये सूरह मुनाफिकून की है ना। अल्लाह यालमु सूरह मुनाफिकून। इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून। निकाला? सर निकाल रहे हैं। सूरह मुनाफिकून की पहली आयत है। जी जी अल्लाह यालमु इन्नका लरसूलुहु। अल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलहु। अल्लाह मुब्तदा है, अल्लाह मुब्तदा है, ठीक है। यअलमु फ़िल मुदारे है। अल्लाह मुब्तदा है, मुब्तदा होगा तो इसका मतलब आपको आगे खबर चाहिए, जी ठीक है। तो मतलब अल्लाह मुब्तदा, आगे खबर आ रही है। खबर क्या आ रही है? देखिए यालमु इन्नका लरसूलुहु। यालमु आपने कहा फ़िल मुदारे, वाहिद मुज़क्कर गायब। फ़िल मुदारे वाहिद मुज़क्कर गायब। माज़ा बताइए, बाप बताइए। माज़ा ढूंढने की कोशिश करें। देखें सर फ़िल मुदारे का इसका मतलब या जो है अलामत मुदारे हो गया, जी। ठीक है। अलामा ऐन लाम मीम। लाम और मीम। अब जी। एन लाम और मीम है और एन कलमे के ऊपर देखें फतह आ रही है। जी अब आप सीन देखें होगा। फतह किस किस में आ सकती है? बाप सीन अलमा यालमु। हाँ बाप सीन अलिमा यालमु। अलीमा यालमु। अलिमा यालमु इल्मन जानना। जी अलिमा यालमु इल्मन जानना, ठीक है। अल्लाह अल्लाह यालमु वो जानता है, ठीक है। इन्नका जी वो क्या जानता है? अब इसके इन्नका अंदर तीन फाइल दोनों शामिल है। इन्नका लरसूलुहु। इन्ना क्या लग रहा है जी आपको? हुर्फ मुशब्बा बिल फेल। हुरूफ मुशब्बा बिल फेल है, ठीक है। ता जो है हरफ हालत नसब तौकीद, की ज़मीर। हरफ तौकीद और नसब आ गया, ठीक है जी। और का क्या हो जाएगा जी? हालत नसब की ज़मीर है ये। तो फिर क्या हो जाएगा ये भी मुब्तदा हो जाएगा। नहीं, इस्मु इन्ना। जब हुरूफ मुशब्बा बिल फेल दाखिल हो जाता है तो फिर मुब्तदा खबर नहीं कहलाता, फिर वो उस हुरूफ मुशब्बा बिल फेल का इस्म या खबर कहलाती है, ठीक है। इन्नका यकीनन तू, यकीनन आप, यकीनन तू, यकीनन आप, ला रसूलहु। ला रसूलहु क्या लग रहा है? सर ये भी वो है लाम वो वाला है, ये ताकीद वाला। ठीक है, नाम ताकीद के लिए आ गया। और रसूलुहु ये वो है मुरक्कब इज़ाफ़ी। मुदाफ और मुदाफ इलैह। और ये मुदाफ मुदाफ इलैह मिलके क्या बन जाएगा? खबरू इन्ना। खबरू इन्ना। तर्जुमा करें इसका क्या बनेगा तर्जुमा? अल्लाह
نہیں انک لرسول, کیونکہ دیکھیں اب یہ اس کے 3 پارٹ بن گئے. ایک پارٹ یہ بن گیا اللہ, ایک یہ جملہ فعلیہ آ گیا یعلم, اور انک لرسول یہ ایک الگ سے جملہ بن گیا نا. انا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ جملہ اسمیہ بن گیا, جی یہ جملہ فعلیہ تھا, ٹھیک ہے نا. تو انک لرسول کا ترجمہ کریں. بے شک آپ بلا شبہ رسول ہیں اس کے رسول ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ پورے کا پورا کیا بن گیا, جملہ فعلی, جملہ اسمیہ بن گیا. جی انا اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اور یہ جملہ اسمیہ کیا بنے گا, اس یعلموں کے لیے کیا بن جائے گا, مفعول مفعول بن جائے گا. اس یعلموں کے لیے مفعول بن جائے گا. اور یعلم فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بنے گا, جملہ اسمیہ, جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا, خبر خبر کس کی, مبتدا کی. مبتدا کی. مطلب آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر 2 چیزیں ہوئی ہیں, 2 جملے آئے اس میں پورے. ایک جملہ خبر بنا اور پورا ایک جملہ اس جو جملہ فعلیہ تھا اس کے لیے مفعول بن گیا. اب آپ اس کا ترجمہ کریں, کیا ترجمہ کریں گے, ذہن میں رکھیں اللہ مبتدا ہے, یعلموں میں بھی فاعل موجود ہے, ترجمہ کریں. ایک سیدھا ترجمہ کریں تو کیا بنے گا, اللہ ہی جانتا ہے, وہ جانتا ہے یقیناً آپ بلا شبہ رسول ہیں. ایک ترجمہ تو یہ بنے گا نا. جی. دوسرا ترجمہ یہ کہ اس کے اندر حصر کا مفہوم پیدا کر دیں, یعنی اللہ بھی جانتا ہے, اللہ بھی جانتا ہے, یا اللہ ہی جانتا ہے, یا اللہ بھی جانتا ہے بلا شبہ آپ اس کے رسول ہیں. اور پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہاں پہ بھی اللہ جو ہے وہ مبتدا ہوگا, ٹھیک ہے, یشہد فعل مضارع ہوگا, واحد مذکر غائب. ان المنافقین, انا حروف مشبہ بالفعل, ٹھیک ہے, منافقین اسم ہو گیا, ٹھیک ہے, لکاذبون, ان المنافقین لکاذبون جھوٹ بولنے والے. تو یہ لا جو ہے, لا بھی وہ ہے تاکید والا لا ہے, ٹھیک ہے. اور کاذبون. اچھا دیکھیں منافقین کس حالت میں, سر منافقین اس میں ہے نا, نسب میں, نسب میں, اس کے نسب میں تو یہ اسمو انا ہو جائے گا, اسمو انا ہوگا. اور کاذبون تو دیکھیں کس حالت میں, حالت ہے نسب میں ہے, یہ بھی نہیں حالت رفع میں, یہ حالت رفع میں ہے. جی یہ کیا بن جائے گی, انا کی خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو انا اپنے اسم منافقین اور اپنی خبر کاذبون سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا. جی. اور یہ جملہ اسمیہ یشہد کے لیے کیا ہو جائے گا, مفعول ہو جائے گا, ہو جائے گا. اور فعل یشہد اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے کیا ہو جائے گا, اللہ کے لیے خبر بن جائے گا. اور ترجمہ پھر کیا ہو جائے گا, اور اللہ ہی گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافقین بلا شبہ جھوٹے ہیں. کاذبون, اب کاذبون اسم الفاعل ہے, تو اسم الفاعل میں مفہوم لے کے آئے کام کرنے والے کا. بے شک منافقین بلا شبہ جھوٹ بولنے والے ہیں, جھوٹ بولنے والے ہیں. اسم الفاعل ہے نا, کنٹینیو کا پروسیس رکھے. صحیح, ٹھیک ہے نا. جی کلیئر ہے, یہاں تک کوئی ایشو نہیں. کوشش کریں باقی والی جتنی بھی آیات ہیں نا ان کو بھی کوشش کریں اسی پیٹرن پہ کرنے کی. کر لیں گے اب آپ لوگ انشاءاللہ. کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو یہی کریں تو بھی مجھے بتا دیں. سر یہی کر لیتے نا. اچھا یہی کر لیتے ہیں, ٹھیک, چلیں پھر آپ کریں.
یا آپ کو چھوڑیں کسی اور سے کراتے ہیں؟ چل مجھے سے کروائیں. چلیں آپ سے کرا دیں. چلیں آپ کریں اسی کے نیچے والی آیت کریں, بہت آسان ہے. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. ٹھیک ہے, ایک منٹ میں لکھ لوں. جی بولیے. کچھ آیتیں میں کوشش چاہتا ہوں کہ آپ وربلی بھی کریں. ٹھیک ہے, کریں. اوکے سر, انا اس میں حرف مشبہ بالفعل ہے, ٹھیک ہے. اور اللہ جو ہے وہ اسم و انا بن جائے گا. اللہ نہیں ہوگا, اتنا ہے تو پھر اللہ نہیں ہو سکتا, اللہ ہوگا. ہاں سر, یہ سر فتح ہے. ان اللہ, ان اللہ, اللہ جو ہے وہ اسم و انا بن گیا. یعلم جو ہے وہ فعل مضارع بن گیا, وہی واحد مذکر غائب کا. ٹھیک ہے. اور سر اس کا وہ مادہ وغیرہ سب بتاؤں, وہ پہلے بھاگ میں بتا چکی. ابھی جویریہ نے بتایا, آپ کو یاد ہوگا, کیا ہوگا؟ یس سر. سر اس کا جو مادہ ہے وہ عین لام میم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا جو فعل ماضی ہے وہ علیمہ بنے گا, اور اس کا جو باب ہے وہ باب سین ہے. ٹھیک ہے. علیمہ اور یعلم, اور اس کا مصدر جو ہے وہ علمن ہے, جاننا. پھر یہ اس طرح سے فعل مضارع بن گیا یہ. اور غیب السماواتی, سر یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مرکب اضافی ہے. وہ نہیں, یہ سر پیچیدہ مرکب اضافی لگ رہا ہے, غیب السماواتی والارضی. پیچیدہ کیوں لگ رہا ہے؟ ارض جو ہے وہ اس کا معطوف میرے سماوات ہے, تو سماوات والارض جو ہے وہ معطوف اور معطوف علیہ مل کے جو ہے غیب کے لیے مضاف الیہ بن جائیں گے. ہاں وہی, مطلب یہ ایک طرح سے وہ بن گیا نا, وہ پیچیدہ والا مرکب اضافی. پیچیدہ میں ایسا ہوتا ہے کہ جو مضاف آگے ملتا ہے آپ کو مضاف الیہ ہوتا ہے, وہ مضاف ہی بن رہا ہوتا ہے آگے والے کے لیے. پیچیدہ اس صورت میں ہوتا ہے. یہاں السماوات جو ہے وہ ارض کے لیے مضاف نہیں بن رہا. ٹھیک ہے نا سر, لیکن غیب جو ہے وہ غیب مضاف جو ہے وہ ارض کے لیے بھی مضاف ہے. نہیں, آپ ایسے دیکھیں, یہی ہے نا. اب اگر آپ اس کو پیچیدہ مرکب اضافی کہیں گی تو اس کا مطلب ہے ایک مرکب اضافی یہ ہے اور ایک مرکب اضافی یہ, ایسا تو نہیں ہے نا؟ نہیں ایسے نہیں. ایسا نہیں ہے, اس لیے اس کو پیچیدہ اس میں مرکب واو آ اضافی گیا. کہیں گے. یہ عطف آ گیا تو آپ کہیں گے غیب جو ہے یہ تو مضاف ہے, اور السماوات یہ واو عطف ہے, تو آپ السماوات کو کہیں گے معطوف علیہ, اور پھر ارضی کو معطوف کہیں گے, اور اس کو آپ کہیں گے معطوف. اور معطوف علیہ مل کے اس مضاف کے لیے مضاف الیہ بن جائے. اور یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کے کیا بنے گا یہ بتائیے. مضاف اور مضاف الیہ مل کے مفعول بن جائیں گے. مفعول بن جائیں گے کس کے لیے؟ یعلمو کے لیے. یعلمو کے لیے. ترجمہ کریں یعلمو سے لے کے غیب السماوات والارض کا. سر اس کا ترجمہ ہو گیا بے شک اللہ جانتا ہے. یعلمو سے کریں, ان اللہ کو چھوڑ دیں بھی. اچھا, اللہ جانتا ہے. اللہ تو کہیں بھی نہیں ہے اس میں. صرف فائل شامل نہیں کریں گے اس میں. چل فائل اس میں مجھے بتائیں کون ہے فائل؟ ہوا ہے نا, ہوا ہے. وہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے غیب پوشیدہ رازوں کو کہتے ہیں نا سر. ٹھیک ہے, پوشیدہ رازوں کو. ٹھیک ہے. ہاں, وہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے پوشیدہ راز. پوشیدہ راز کو. اب یہ یعلم غیب السماواتی والارض جو ہے وہ کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ بن گیا. یس سر. اور یہ جملہ فعلیہ کیا بنے گا؟
جملہ فعلیہ جو ہے وہ خبر و انا بن جائے گا. خبر و انا بن جائے گی. اب ترجمہ کریں پورا. اب بنے گا بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے پوشیدہ راز. اچھا اب ایک چیز کا خیال رکھیں, جب بھی ایسی آیت آپ کو ملتی ہے جس کے اندر مبتدا جو ہے وہ مبتدا ہو اور اس کی خبر جو ہے وہ کوئی جملہ ہو, تو آپ کو معلوم ہے اس جملے کے اندر آلریڈی فائل موجود ہوگا نا, تو ہوتا ہے کہ اس میں حصر کا مفہوم لے کے جائے, ٹھیک ہے نا, تاکید کا حصر کا مفہوم لے کے. تو آپ کو ترجمہ ہونا چاہیے یقیناً بے شک, یقیناً یا بے شک اللہ ہی جانتا ہے, اللہ ہی جانتا ہے زمین اور آسمان کے پوشیدہ رازوں کو. ٹھیک ہے, واللہ بصیر بما تعملون. سر اس میں بھی اللہ جو ہے وہ مبتدا بن جائے گا, بصیرم جو ہے وہ صفت ہے, اور بیما سر بیما صفت ہے. ایک منٹ رک جائیے بصیرن کس کے صفت ہے؟ بشیرن سر صفت نہیں ہے اس میں. آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, اگر آپ کہنے صفت ہے تو کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت ہے. نہیں اس کے لیے تو موصوف ہونا ضروری ہے سر. اس میں یہ اللہ کو ہم موصوف کے طور پہ نہیں لا سکتے. اللہ کو اگر موصوف لے کے آئیں گے تو بصیر بھی تو پھر اسی شکل میں ہونا چاہیے نا. آپ نے اللہ کو کیا لیا, مبتدا لیا نا, مبتدا لیا, تو پھر بصیرن کیا ہو جائے گا؟ بصیرن کی کیا حالت ہے سر؟ حالت رفع ہے. حالت رفع ہے, نکرہ ہے, کیا بنے گا؟ نکرہ ہے. سر یہ خبر بن جائے گا. خبر بن جائے گی. اللہ مبتدا, بصیرن اس کی خبر. آگے کیا آ رہا دیکھیں سر. بیما یہاں پہ کیا ہے؟ با کیا چیز ہے؟ با تو حرف جارہ ہے. جارہ. ماں کیا لگ رہا ہے؟ اور ماں استفہام نہیں, ماں اس میں لیکن ماں استفہام کے لیے ضروری ہے کہ اس کو صدارت چاہیے. وہ اس کو ہاں شروع میں نہیں آ رہا. پھر یہ کیا تو بن جائے یہ گا؟ ماں نافیہ ہے. ماں نافیہ ہے. نہیں ماں موصولہ بن جائے گا. موصولہ. ماں کیا بن جائے گا؟ موصولہ بن جائے گا. اور موصولہ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ صلہ چاہیے ہوتا ہے. تعملون صلہ بن جائے گا. نہیں ہاں, ماں موصولہ کو صلہ چاہیے ہوتا ہے. اور آگے کیا آ رہا ہے؟ تعملون. تعملون کیا چیز ہے؟ تعملون سر فعل مضارع ہے. فعل مضارع ہے, ٹھیک ہے. یہ فعل مضارع کیا بن جائے گا؟ فعل مضارع صرف فعل مضارع ہی اس کا موصولہ صلہ بن جائے گا نا. ہاں لیکن یہ فعل مضارع پورا کیا ہے ادھر, پورے کا پورا جملہ ہے نا. یہ یس سر, پورے کا پورا جملہ فعلیہ ہے. پورا جملہ فعلیہ ہے نا. جملہ فعلیہ ہی بنے گا نا پھر صلہ. جملہ فعلیہ اس کا صلہ بنے گا. اور صلہ اور موصولہ مل کے کیا بنیں گے؟ صلہ اور موصولہ مل کے اس کا متعلق نہیں, متعلق نہیں بن سکتے. ہاں جارہ کیا بن جائیں گے؟ مجرور. مجرور بن کے متعلق بن گے. اور جارہ مجرور مل کے متعلق بنے گے. جارہ مجرور مل کے متعلق بنے گے. ٹھیک ہے, آپ ترجمہ کریں اس کا. اللہ بصیر بما تعملون کا ترجمہ کریں. اور اللہ دیکھنے والا بھی ہے. اور کہاں سے ہے؟ اور تو کہیں نہیں. نہیں بھی اور نہیں ہے. اور اللہ دیکھنے والا, جاننے والا ہے. اچھا دو چیزیں نوٹ کر لیں. پہلی چیز تو اللہ بصیرون, اللہ خوب جاننے والا ہے. یہ جو بصیرون ہے نا, جو بصیرون ہے یہ مبالغے کا صیغہ ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے. یہ اس وزن کے اوپر ہے. یہ جو وزن آپ کا بنتا ہے نا, اس کا وزن بنتا ہے فاعلون کا وزن بنتا ہے. یاد رکھیے گا فاعلون. یہ فاعلون کے وزن پہ جو بھی آتے ہیں نا اسم, یہ مبالغے کے صیغے ہوتے ہیں. اور اس کے اندر ایک تو مبالغہ ہوتا ہے, اور دوسری چیز کیا ہوتا ہے, اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے, ہمیشہ ہوتی ہے.
تو یہ خبیر خا با را کو اگر اس پہ ڈالیں گے فعیل کے وزن پہ تو بن جائے گا خبیر. خبیر کا مطلب ہو گیا اللہ بہت دیکھنے والا, اللہ خوب دیکھنے والا ہے. اور یہ اس میں کنٹینیوٹی ہے, اس کا مطلب اللہ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے, اللہ خوب دیکھتا ہے اور ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے. بما تعملون, اس کو جو تم نہیں جانتے. تعملون عملہ سے نکلا ہے نا, علمن. اچھا, تعملون عمل سے نکلا ہے اور علمن الگ چیز ہے, وہ عمل سے. یہ عین لام میم ہے, یہ عین میم لام ہے. یس, یہ عملہ ہے, وہ علمہ ہے. عملہ جو تم کرتے ہو. یس, اللہ خوب خبردار ہے, اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو تم کرتے ہو. صحیح. جو تم کرتے ہو. حفصہ آپ کریں گے آیت؟ جی السلام علیکم, کوشش کرتی ہوں. کوشش کریں, زبردست. سورہ کافرون تو یاد ہوگی نا آپ کو؟ جی ہے نا, سورہ کافرون تو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ جی زور سے بولو. جی یاد ہے. یاد ہے نا, بس ٹھیک ہے. سورہ کافرون کرو. شروع سے. ہاں اتنی چھوٹی سی تو ہے, کیا مسئلہ ہے؟ کل کو چھوڑ دینا. کل کو چھوڑ دوں. ہاں, کل کو میں نے آپ کو پڑھایا نہیں ہے, کل کو آپ چھوڑ دیں. اچھا, یا ایوہا. یا ایوہا نہیں ہے, یا ایوہل کافرون. یا ایوہا الکافرون. یا ایوہل کافرون کیا لگ رہا ہے جی؟ یا ایوہل کافرون یا حروف ندا ہے اور وہ ایوہا منادی ہے. ٹھیک ہے. یا حرف ندا, ایوہا جو ہے وہ کیا ہے؟ تنبیہ ہے. کیا ہے؟ تنبیہ کے لیے آتا ہے. یا آپ کو معلوم ہے نا کہ یا 3 طریقوں پہ داخل ہوتا ہے. یا تو مفرد پہ داخل ہوتا ہے, تو مفرد پہ کیا کرتا ہے؟ جس پہ تنوین ہوتی ہے اس کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے. یا محمدن پہ داخل ہوگا تو کیا ہو جائے گا؟ یا محمد دو, یا محمد دو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ یا جو ہے وہ مضاف پہ داخل ہوتا ہے, عبداللہ اللہ کا بندہ. یا دلہ مضاف کو حالت نصب میں لے جاتا ہے. اور تیسرا طریقہ کار یہ ہے کہ یا کس میں داخل ہوتا ہے؟ معرفہ پہ داخل ہوتا ہے. جب یا معرفہ پہ داخل ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یا اور منادہ کے بیچ میں ایک تنبیہ لے آتے ہیں, ایوہا کی. کیا کرتے ہیں؟ ایوہا کی ایک تنبیہ لے آتے ہیں. یا وہ نہیں ہوگا وہ جو ندا کے بعد وہ دوسرا منادی یا نہیں, ہاں تنبیہ لے آتے ہیں. تو ایوہا کو تنبیہ کہیں گے, اور الکافرون کیا ہو جائے گا؟ منادہ ہو جائے گا. اچھا یہ منادہ ہو جائے گا. یہ منادہ. ٹھیک ہے. یا ایھا الکافرون, کیا بن جائے گا؟ اے کافرون. جی کیا کہہ رہا ہے آگے؟ لا اعبد ما تعبدون. جی لا اعبد ما تعبدون. جی بتائیے. لا اعبد یہ مرکب اضافی ہو جائے گا. یہ لا کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ نہیں, لا کیا چیز ہے؟ لا نہیں ہے. لا کیا ہے؟ نافیہ. یہ نفی کے لیے آتا ہے نا. جی. اعبدو کیا لگ رہا ہے؟ یہ ہے فعل مضارع. فعل مضارع کون سا والا؟ فعل مضارع واحد فرسٹ پرسن ہے, متکلم. فعل مضارع واحد متکلم. ترجمہ کریں. کیا ترجمہ کریں گے اس کے یہاں تک؟ نہیں میں عبادت کرتا ہے. نہیں میں عبادت کرتا. نہیں میں عبادت کرتا. ما تعبدون, ما کیا چیز ہے؟ حروف
जार नहीं उर्फ से जार नहीं होता माँ। माँ नहीं देखिए माँ आपका सवालिया हो सकता है, माँ नफी का हो सकता है, माँ मौसूला हो सकता है। सवालिया के लिए जरूरी है कि उसको इब्तिदा चाहिए, ठीक है जी ठीक है ना। तो यहाँ ये माँ क्या हो सकता है, माँ यहाँ मौसूला हो सकता है। क्या हो सकता है? सुना मौसूला हो सकता है। मौसूला को क्या चाहिए होता है? सिला चाहिए होता है। आगे आ रहा है ताबुदूना। ताबुदूना क्या लग रहा है आपको? ताबुदूना ये फेल मादी है, सॉरी फेल मुदारे, फेल मुदारे सेकंड पर्सन, जमा मुजक्कर जमा मुज़क्कर हाजिर। हाजिर। और ये पूरा फेल मुदारे क्या बन जाएगा? जुमला फेलिया बन जाएगा। और ये जुमला फेलिया इस मौसूला के लिए क्या बन जाएगा? सिला बन जाएगा। सिला। और ये सिला और मौसूला मिलके क्या बन जाएंगे? इस आबुदू के लिए क्या बन जाएंगे? मफूल बन मफूल जाएंगे। बन जाएंगे। तर्जुमा करें अब इसका। नहीं मैं इबादत करता हूँ, माँ जिसकी ताबुदून तुम इबादत करते हो। हाँ, नहीं मैं इबादत करता जिसकी तुम लोग इबादत करते हो, ठीक है जी। वला अंतुम, वला और वाह हुरूफ हो जाएगा, हर्फ हो जाएगा, लाम वो नफी। वला अंतुम पढ़े आए पढ़े वला अंतुम आबुदूना मा आबिदूना आबिदूना मा आबुद। आबिदूना मा आबुद। ठीक है ना जी। वाव को आपने क्या किया? अतफ ले लिया। इसको हर्फ, हाँ हर्फ है, अतफ हो जाएगा। जी। ला क्या हो जाएगा? वो नफी नाफिया। ये हो जाएगा। अंतुम क्या लग रहा है? अंतुम इस वो एक सेकंड। हाँ सही है, अभी सही बोला था आपने। इसमें जमायर है ना, जमायर अटैच्ड। अटैच जमायर है। अंतुम नहीं, उसकी हालत रफा का है। हालत रफा का, हालत रफा का जमायर है तो क्या बन जाएगा? मुब्तदा मुब्तदा बन जाएगा। और मुब्तदा होगा तो आगे उसकी खबर आएगी। आगे उसकी खबर आ रही है आबिदूना मा आबुद। आबिदूना क्या लग रहा है आपको? आबिदूना ये एक मिनट, आबिदूना इसके मानी होंगे और नहीं, इबादत करने वाला हूँ। लेकिन आबिदूना ऊना साउंड है, क्या लग रहा है आपको? ये फेल मादी है। नहीं फेल माजी कहाँ से लग रहा है? ऊना साउंड में फेल माजी कैसे आ सकता है? अच्छा ऊना साउंड में ऊना साउंड फेल माजी में तो आ नहीं सकता। नहीं इसका था, एक सेकंड, ये इसम होगा। ये इसम है, इसम है और ये वो जमा है, जमा सालिम। ऊना साउंड जो है वो या तो फेल मुदारे में आता है या इसम में आता है। फेल मुदारे अगर होगा तो उसमें अलामत मुदारे होनी चाहिए। अलामत मुदारे तो कोई भी नहीं आ रही ना, ना या आ रही है, ना ता आ रही है, ना अल हमजा आ रहा है, ना नून आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये इसम है। ठीक है जी। इससे में किस हालत में ऊना साउंड है? कौन सी हालत में? ये जमा है। ऊना साउंड है, कौन सी हालत होगी? ऊना साउंड कौन सी हालत है? हालत रफा। हालत रफा। हालत रफा। हालत रफा में इस्म हो, ऊना साउंड है, ये मुब्तदा है, तो ये क्या बन जाएगा? खबर बन जाएगी। ये खबर बन जाएगी। अब आएगी एक टेक्निकल चीज, मा आबुदू। मा आबुदू बिल्कुल वैसी ही जैसे मा ताबुदूना था। जी। ठीक है, मा आबुदू वैसी ही है जैसे ताबुदूना था। तो मा को मैंने ले लिया मौसूला, आबुदू फेल मुदारे, जी। वाहिद मुतकल्लिम। और ये पूरा फेल वाहिद मुतकल्लिम, ये बन गया जुमला फेलिया।
فعلیہ, اور یہ جملہ فعلیہ بن گیا اس موصولہ کے لیے صلہ. یہ صلہ اور موصولہ مل کے کیا بنیں گے؟ صلہ اور یہ جملہ فعلیہ نہیں بن. جملہ فعلیہ تو یہ ہے آبودو, آبودو جملہ فعلیہ ہو گیا, صلہ ہو گیا, صلہ اور موصولہ مل کے کیا بنیں گے؟ یہ نہیں پتا. نہیں پتا, میں بتاؤں. جمیل صاحب آپ بتائیں گے؟ جی نہیں, مجھے تو اس کا نہیں پتا شاید. اچھا ہے آئیڈیا آپ کو آ رہا ہے سر؟ جو ہے یعنی کہ صلہ جو ہے مفعول بن سکتا ہے, تو مفعول تو یہاں نہیں ہے, متعلق بھی نہیں ہے یہ. اچھا میں آپ کو بتا دوں, مجھے یہ بتا سکتے ہیں عابدون جو ہے یہ اسم ہے نا؟ جی کون سا اسم ہے لگ رہا آپ کو؟ اسم الفاعل والا اسم ہے. اسم الفاعل ہے. عابدون کیا ہے؟ اسم الفاعل ہے. الفاعل ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں, اس اس میں کا جو مادہ تھا مادہ کیا ہے؟ عین, با با اور اور دال. دال. تو یہ بنا عبدا یعبدو. یعبدو. ٹھیک ہے, اس کا میں نے اسم الفاعل بناؤں گا تو کیا بنے گا؟ عابدون. عابدون. عابدون سے بنا عابدانی عابدون. عابدون. جی تو یاد رکھ لیجئے گا تمام ساتھی لوگ, اسم الفاعل ہے یہ. اسم الفاعل کا بھی مفعول آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. یہ اسم الفاعل ہے اور اسم الفاعل کا بھی مفعول آ سکتا ہے, کیونکہ فاعل کی طرح کام کرتا ہے نا یہ. جی جی اسم الفاعل کا یہ مفعول بن جائے گا, یہ مفعول بن جائے گا اسم الفاعل کا. ترجمہ کریں اب اس کا حفصہ. یہ حفصہ کہاں گئی؟ ہلو. جی جی ترجمہ کریں. ولا تم عابدون عبادت کرنے والے ہو ما. اور نہ تم, جی اور نہ تم عابدون عبادت کرو ما جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. ہاں, نہ تم لوگ عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. جی آگے والی آیت بالکل ویسی ہے جیسے پچھلی والی آیت تھی, ولا انا عابد ما عبدتم. جی ایک سیکنڈ. یہاں تک کلیئر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی لکم دین, اگلے آیت کرو. ہاں ہاں کریں کریں. لکم دینکم ولی دین. جی لکم تمہارے لیے, تمہارے لیے. یہ اٹیچ ضمائر ہو گیا نہیں؟ ہاں لکم تمہارے لیے. لکم کیا ہو گیا؟ لا جارا, لا جارا اور کم مجرور. تو مجرور. حروف تو یہ کیا بن جائے گا؟ مرکب جاری. مرکب جاری بن گیا. لکم دینکم, دینکم, لکم دینکم. لکم کو آپ نے کیا کہا؟ مرکب متعلق جاری. کا جی متعلق ہو گیا. دینکم کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دینکم. سر یہ مرکب اضافی ہوگا. مرکب اضافی ہو گیا. اب یہ مرکب اضافی کیا بن گیا مجھے بتائیے؟ یہ مضاف ہے اور جی یہ مضاف ہے. یہ کیا بن گیا؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی کیا بنے گا یہاں؟ خبر بن جائے. یہ مرکب اضافی, اچھا خبر بنے گا تو اس کا مبتدا کدھر ہے؟ نہیں یہ اس کا مبتدا بن جائے گا. مجھے بتائیے دینکم کس حالت میں؟
حالت رفع میں میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ بعض دفعہ اگر آپ نے کسی چیز پہ سٹریس دینا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں. جی دینکم لکم تھا، تمہارے لیے تمہارا، تمہارا دین تمہارے لیے. سٹریس دینا تھا لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین. تو یہ مضاف مضاف الیہ ہو کے کیا ہو گیا، مبتدا مؤخر، مؤخر. اور متعلق ہو گئی یہ خبر مقدم. تو ترجمہ کیا کریں گے افسا اس کا، لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارا دین. ولی آگے کیا ہے؟ دین، ولی واو عطف ہو گیا، لیا میرے لیے. جی بتائیے لی کیا چیز ہے؟ یہ جا رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح سے جیسے لکم تھا، لی لام جارا، یا جو ہے متکلم کی ضمیر ہے، تو یہ کیا بن جائے گا، متعلق بن جائے گا. جی جی یہ متعلق ہو گیا. دینی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ خبر بنے گی، خبر بنے گی، کس کی خبر بنے گی؟ دین حکم کی. دینکم کی خبر بنے گی. دینکم کی خبر تو آپ نے لکم بنا لی، اور ہاں. بیچ واو آ گیا، اس کا مطلب یہ پارٹ تو ختم ہو گیا، واو عطف ہو گیا نا. تو پھر یہ بھی مبتدا بن جائے. لیکن کیسے بنا مبتدا؟ دینی کون سا مبتدا؟ اس کو غور سے دیکھیں، اس میں کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اس کا ٹرانسلیشن کیا کیا آپ نے؟ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، اور میرے لیے میرا دین. تو اس میں میرا دین کدھر ہے؟ تو خالی دین ہی ہے. سر یہ وہ ہو جائے گا نا جیسے وہ اس میں وہ یا نہیں ہے، اس میں نام میں اگر آپ سے کہوں میرا دین کی آپ اگر مرکب بنائیں تو کیا بنائے گی؟ میرا دین ہونا چاہیے دینو یا، ایسے ہی ہے نا. جی. اور آپ کو پتہ ہے یا کو جو ہے وہ کیا چاہیے ہوتی ہے، زیر چاہیے ہوتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے دینو ہی، ایسے ہی بنے گا نا. جی دینی بن جاتا ہے نا پھر دینی. تو بعض دفعہ کیا کرتے ہیں، قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ یا متکلم جو ہوتی ہے نا، یا متکلم اس کو حذف کر دیتے ہیں. یا متکلم کو حذف کر دیا، اور اس کے نیچے جو یہ جو کسرہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہ کسرہ آپ کو بتاتی ہے کہ اس کی جو یا متکلم ہے نا یہ محذوف ہے. تو یہ کیا چیز ہے، یہ مرکب اضافی ہے، ٹھیک ہے. اور یہ مرکب اضافی ہو کے اسی طرح سے کیا بن گیا، یہ مبتدا مؤخر بن گیا. اور یہ خبر مقدم بن گئی. تو یہ قرآن مجید کا ایک بڑا اسلوب ہے، آپ کو بہت جگہوں پہ نظر آئے گا کہ اس کی یا متکلم ڈراپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آپ نے دینی کا تو کوئی ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا، کیا بنے گا، میرا دین. تو میرا دین، تو اس کی یا جو ہے کیا ہوئی ہے، ڈراپ ہو گئی، اب ہو گئے. حذف کر دی گئی، ٹھیک ہے جی. تو لی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا، ٹھیک ہے. ابھی آپ کوشش کریں کہ باقی جو کچھ آیتیں رہ گئی ہیں نا، ان کی ذرا کوشش کریں اگلے 1-2 دن کے اندر تھوڑی سی پریکٹس کرنے کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ. اور اس آیت کو بھی ذرا دوبارہ دیکھ لیجیے گا، اس میں میرے خیال میں دو ہم نے پارٹ ہم نے نہیں کیے، اس کو کمپلیٹ کر لیجیے گا تو یہ آپ کی صورت مکمل ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا جی، چلے جی. تو انشاءاللہ اس کو آپ کر لیجیے گا، تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن سے ہم کچھ بڑی امپورٹنٹ چیز شروع کریں گے اس حوالے سے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کچھ ایسے حروف جب استعمال ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو کس قسم کی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں، اس سے کیا معنوی تبدیلی واقع ہوتی ہے.
इंशाअल्लाह ताला हम उन तब्दीलियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ आज हमने पढ़ा अल्लाह ताला हमें उसको समझने की, उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।